فائدہ نہیں آیا ابھی تک. دیکھو اچھا یہ شروع کریں پھر. اب تلاوت تو ہوئی ہے کافی میرا خیال ہے، اور ترجمہ نسبتاً بہت تھوڑا ہوا تھا. 61 تک تلاوت ہو چکی ہے، ترجمہ ہے 46 تک. ٹھیک ہے. سینتالیس تک آپ یہاں 47 لکھا ہوا ہے، یہاں 46 لکھا ہوا ہے. 46 تک ہوا ہے، 47 سے شروع ہونا. وہ کہاں ہے؟ بس اتنا ہی ہے. جی اچھا اچھا. ہاں تو اس سے پہلی آیت بھی پڑھنی چاہیے تعلق بنانے کے لیے. کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ادخلوها بسلام. کس میں داخل ہو جاؤ؟ جو پہلے ذکر گزرا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون. جو متقی لوگ ہیں وہ جنتوں میں اور چشموں میں رہیں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان میں سلامتی کے ساتھ امن کی حالت میں داخل ہو جاؤ. یہ اسی جنت کی طرف اشارہ ہے جس جنت سے آدم کو اور اس کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا. شیطان کا انجام اسی آگ کی طرف ہو چکا جس آگ سے اس نے اپنی برتری کی دلیل نکالی تھی. اور اب ان جنتوں کا ایک منطقی نتیجہ نکالا جا رہا ہے جن جنتوں سے شیطان کی پیروی کے نتیجے میں لوگ نکالے گئے اور شیطان کو ترک کر کے اللہ کے تقوی کے نتیجے میں دوبارہ اس میں داخل کیے جائیں گے. ایسی صورت میں جب وہ جنت سے نکالے گئے تھے ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے اختلاف اور ایک دوسرے سے دشمنی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی. اب جب واپس جانا ہے تو اس دشمنی کو صاف کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر اس جنت میں رہنے کے اہل نہیں رہیں گے، ورنہ پہلوں سے بھی پھر زیادتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دل کلیتاً بغض اور ایک دوسرے سے دشمنی سے عاری ہوں گے تب وہ جنتوں میں داخل ہوں گے. اگر ایسا ہوتا تو اکثر نیک لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیکوں کے درمیان بھی آپس میں ہم نے رقابتیں دیکھی ہیں، کئی قسم کے مقابلے ہیں جو بعض دفعہ حسد تک بھی پہنچا دیتے ہیں. یہ نیکی کا اپنا معیار ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مقابلے رشک بنے رہیں گے یا حسد بھی بن جائیں گے. مگر ہوتا ضرور ہے، یہ فیصلہ کرنا خدا کا کام ہے. مگر اگر نیکیاں غالب ہوں اور یہ رشک یا حسد کی کمزوریاں نسبتاً کم ہوں تو پھر کیا ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ ہم نے تو جماعت احمدیہ میں بھی بڑے بڑے بزرگوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے چوٹی کے متقی اور خدا کی خاطر ہمیشہ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے، اس قسم کے مقابلے دیکھے ہیں جو کلیش آف پرسنالٹی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس میں کسی وہ تھوڑی دلی کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض مزاج کے ساتھ موافقت کھاتے ہی نہیں، اور دونوں نیک ہیں.
یہی صورتحال صحابہ کے درمیان میں بھی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی مزاج کے اختلافات ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بعض باتوں میں دوری بھی تھی، اور تاریخ اسلام اس کو قطعی طور پر ثابت کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دوبارہ جنت میں داخل کرنا ہو جس جنت سے نکلنے کا نتیجہ یہ تھا یعنی سابق میں کہ ان کے درمیان ہمیشہ دشمنیاں ہوں گی، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ خدا یہ تقدیر جاری کرے کہ ان کے نفس کی صفائی کی جائے گی اور ہر قسم کے غل، ہر قسم کی دشمنیاں، ہر قسم کی غلط فہمیاں، رنجشیں کلیتاً دھو دی جائیں گی۔ تو ہر وجود جو جنت میں داخل کیا جائے گا اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا اس صفائی کے پانی میں، جس کے نتیجے میں تمام سابقہ جیلسیز، دکھ، دشمنیاں سب کالعدم ہو جائیں گی۔ اگر یہ نہ ہو تو اس دنیا میں ہم جتنے مومن دیکھتے ہیں جن سے امید، جن کے متعلق رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہاں جا کے پھر وہی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اگر 4 بیویاں کسی کی تو بڑی لڑائیاں ہوں گی، کیونکہ وہ جو سوکناپے کی جلن ہے وہ تو ایک طبی چیز ہے۔ اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی تفصیل میں جتنا بھی جائیں آپ، ہر جگہ آپ کسی نہ کسی جگہ تصادم ضرور دیکھیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تصادم ضرور دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے دیکھیں کیسا عمدہ علاج فرمایا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، اتنی باریک نظر انسانی فطرت پر اور حقائق پر کوئی بھی ایسا اہم موقع نہیں ہاتھ سے جاتا جہاں انسانی فطرت کے تجزیے کی ضرورت ہو اور قرآن کریم نے نہ کیا ہو۔ ادخلوها بسلام آمنین، اب وہاں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، مگر کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم جسے کھال ادھیڑ دی جاتی ہے اس طرح کھینچ نکالیں گے ان کے سینوں سے ہر قسم کے کینے، اخواناً بھائی بناتے ہوئے۔ اخواناً کے ترجمے 2-3 طریق سے کیے جا سکتے ہیں، یہ منسوب ہے، میں یہ ترجمہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ من غل اخواناً، نزانا اخواناً۔ نزانا کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ نزانا ما فی صدورہم من غل، ان کے سینوں سے نوچ نکال کے باہر پھینک دیے جائیں گے ان کے کینے، اخواناً ان کو بھائی بنانے کی کوشش میں، ان کو بھائی بناتے ہوئے۔ علی سرور متقابلین، اب جب یہ ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بیٹھیں گے تو حریفوں کے طور پر نہیں، بلکہ اس طرح جیسے بہت گہرے دوست ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تو تقابل تو ان کا ہوگا اب، لیکن اگر غصے اور حسد بیچ میں رہتے تو وہ تقابل ان کے لیے عذاب بن جاتا۔ اب وہ تقابل دوستی کا تقابل ہوگا، جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی سامنے بیٹھا ہو اور اس سے بے تکلف باتیں ہوں۔ لا یمس فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، یہ حالت ہو تو پھر اس جنت سے نکالے نہیں جا سکتے۔ اگر کینے موجود رہیں تو لازماً ایسے لوگ جنت سے نکل جائیں گے۔ کوئی دنیا کی سوسائٹی بھی اگر اپنی دشمنیوں پر نظر نہیں رکھتی جو سوسائٹی کے ممبران کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور مسلسل کوشش نہیں کرتی کہ وہ دشمنیاں دور کی جائیں اور آپس میں محبت بڑھائی جائے، تو ایسی سوسائٹی کے امن کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس حالت سے بالآخر وہ ضرور نکال دیے جائیں گے۔ اس لیے میں جو بار بار خطبات میں بھی ان مضامین کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو یہ کوئی معمولی وقتی سرسری تقاضے نہیں ہیں، یہ ہماری بقا کے تقاضے ہیں جو لازم ہیں کہ پورے کیے جائیں۔ اور یہ آیت اسی مضمون پر روشنی ڈال رہی ہے۔ لا یمس فیہا نصب، انہیں وہاں کوئی چیز، کوئی تکان نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ جو تکان ہے اس کا کوئی جسمانی تھکن سے تعلق نہیں ہے،
نہ وہ مضمون ہے نہ وہ موقع ہے. مگر اگر خلاف مزاج آدمی سامنے بیٹھے ہوں تو بڑی تھکن ہوتی ہے اور اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ تھکن مراد ہے کہ وہاں ان کو کوئی ایسی تھکن نہیں ہوگی جو اعصاب شکن ہو، ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں پڑے گا طبیعتوں پہ. جب یہ ہوگا تو وہ ما ہم منہا بمخرجین، اس حالت سے وہ پھر کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو مطلع کر دے کہ میں بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہوں. یہ مثال ہے اس کی کہ کس طرح بخشش کی، بار بار رحم فرمایا. ایک انسان کو کھوئی ہوئی جنتوں میں دوبارہ داخل کیا اور رحم اور مغفرت کے نتیجے میں ایسا کیا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دے. اب اس کا کیا تعلق ہوا اچانک؟ اس لیے کہ ابراہیم کے مہمانوں کی تعلق میں ہی یہ دو باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی مغفرت بھی بہت عظیم ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. تو اسی مضمون کو اب ایک عملی مثال کی صورت میں ڈھال کر ہمارے سامنے کھولا جا رہا ہے. عنوان ہے، اس آگے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کا عنوان یہ ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. بس اس کی السٹریشن اس طرح دو، اس کی مثال یہ دو، نبئہم عن ضیف ابراہیم، کہ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم پر آئے یعنی داخل ہوئے، اس کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا سلام ہو. قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تو تم سے بہت ڈرنے والے ہیں. یہ واقعہ اس واقعہ سے مختلف ہے جس میں حضرت سائرہ کو وہ خوشخبری دی گئی تھی حضرت اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی. وہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے. اب اس کے فیچرز آپ کے سامنے ہوں گے تو دیکھیں یہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس میں حضرت ابراہیم جاتے ہیں جلدی سے اندر، کھانا لے کے آتے ہیں، وہ نہیں کھاتے. پھر اس کے بعد ان کی بیگم آ جاتی ہیں. وہ جب خوشخبری دے رہے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ تمہاری اولاد ہوگی، تو حضرت ابراہیم اس پہ کوئی تعجب نہیں کرتے، اپنے بڑھاپے کا کوئی ذکر نہیں کرتے، بلکہ حضرت سائرہ اپنے بڑھاپے کا بھی اور اپنے خاوند کے بڑھاپے کا بھی ذکر کرتی ہیں. اور یہاں جو مضمون ہے وہ بالکل اس سے الگ مضمون ہے. دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، ہم تجھے ایک بہت ہی مبشر اور صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. اور یہاں اس کے پوتے کی خوشخبری یہاں نہیں ہے. یہ بھی خاص توجہ کے لائق بات ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کا کوئی ایسا بیٹا ہمیں نہیں نظر آتا جو نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہو، جس کا ذکر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نبی کے طور پر فرمایا ہو. تو حضرت اسماعیل کی اولاد عام اولاد تھی، مگر اس کی سرشت میں یہ بات داخل تھی کہ اس میں سے پھر آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی. مگر بیٹے کے بعد بیٹے کی خوشخبری کوئی نہیں ہے یہاں، یعنی پوتے کی خوشخبری کوئی نہیں. جو دوسرا واقعہ ہے اس میں واضح طور پر پوتے کی خوشخبری ساتھ شامل کی گئی ہے. اور سوال جو آپ کر رہے ہیں حضرت سائرہ، یہاں حضرت ابراہیم کہتے ہیں قالا بشرتمونی علی مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. دیکھیں کتنا فرق ہے. وہاں حضرت سائرہ کہتی ہیں میں بوڑھی ہو گئی، میں بانجھ، میرا خامد بوڑھا، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. تو وہاں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں
باوجود اس کے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بیوی کے بوڑھا ہونے کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ایک جوان نسبتاً جوان بیوی بھی تھی، ان کے مقابل پر حضرت سائرہ کے مقابل پر حضرت جو حجرہ نسبتاً بہت فرق تھا عمر کا، وہ ایک جوان وہ تھیں شہزادی جن کو تحفہ دیا گیا تھا حضرت ابراہیم کی خدمت میں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ انہوں نے جواب دیا فرشتوں نے کہ ہم تجھے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، پس تو نا امیدوں میں سے مت ہو جا۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ۔ مطلب ہے کہ میں نے تعجب کا اظہار کیا تھا، تم اتنا سیریسلی کیوں لے بیٹھے ہو؟ یہ مطلب تھا کہ اللہ کی رحمت سے میں کب مایوس ہوتا ہوں، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، تعجب کا اظہار ہو اور رحمت کے نشان کو ابھارنا ہو تب بھی انسان یہی کہتا ہے، ہیں مجھ بڈھے کو یہ خوشخبری دے رہے ہو؟ تو یہ بات کہہ کر بات وہاں ختم کر دی ہے، اب دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا تمہارا مقصد کیا ہے، کس غرض سے آئے ہو اے بھیجے گئے لوگوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ مقصد تو کھل گیا تھا، انہوں نے خوشخبری دے دی تھی، اور اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں فما خطبکم۔ فرشتے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ابھی تو ہم بتا چکے ہیں کیا مقصد ہے، پیغام دے دیا، خوشخبری پہنچا دی، اب کیا پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پوچھا آخر فما خطبکم؟ چودھری ہاں جی چودھری صاحب فرمائیں۔ جب یہ ہونٹ تھوڑا سا حرکت کر رہے تھے اس سے کوئی بات آ گئی ہے، بتائیں جی، پیچھے سے خواتین بتا دیں یا احباب بتا دیں۔ صاحب آپ تو کئی دفعہ بڑی دور کی گوڑی لاتے ہیں۔ یہ تو ضرورت خوشخبری کی بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے تو قوم لوط کی طرف۔ تو آپ نے پڑھ لیا اس لیے پتہ لگا۔ اصل میں یہ پوچھوں حضرت ابراہیم کو کیوں خیال آیا جبکہ وہ خوشخبری دے بیٹھے ہیں، آئے ہیں، خوشخبری دے دی، بات ختم ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ جو پہلا فقرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انا منکم وجلون، وہ بتا رہا ہے کہ ان کے چہرے کے آثار میں ایک سختی پائی جاتی تھی، ایک مہم میں ایک ایسا ارادہ تھا جو خوشخبری دینے والے کے چہروں پر نہیں ہوا کرتا۔ خوشخبری دینے والا تو ہنستا کھیلتا آتا ہے اور آتے ہی اپنے دل کی بات کو اپنے چہرے بشرے سے ظاہر کر دیتا ہے، اور اگر ارادے سنجیدہ ہوں یا ایک قوم کو سزا دینے کے ارادے ہوں تو اس کا اثر چہرے پر ہوگا۔ تو ان فرشتوں کے چہروں پر ایسے آثار دیکھے تھے جیسے سزا دینے والے فرشتوں کے چہروں پر ہونے چاہیے۔ بس حضرت ابراہیم نے خوشخبری کو تو قبول کر لیا اور فرمایا کہ ہاں تم میری تسلی کے لیے بات کر رہے ہو، اصل بات بتاؤ۔ یہ تو ٹھیک ہے یہ بیٹا ہو جائے گا، اب یہ بتاؤ آئے کس لیے تھے؟ یہ جب پوچھا تو پھر انہوں نے بات کھولی ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا اصل میں ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، آل لوط کے علاوہ مجرموں میں کے لیے۔ آل لوط سے مراد حضرت لوط کے ماننے والے، ان کے فرما بردار، ان کے ساتھ رہنے والے اور ان کا خاندان، یہ مراد ہیں۔ آل لوط کا ایک معنی ہے ساری قوم لوط، یہاں وہ ان معنوں میں نہیں ہے،
ان کو قوم لوط یہاں نہ کہنا یہ بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا ایک نشان ہے، بتانے کے لیے کہ لوط کی قوم تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ ہم اسے ہلاک کر دیں، یعنی لوط کی طرف منسوب کرتے ہوئے نہیں، لوط کی طرف منسوب نہیں رہے اس لیے ہلاک کیے جا رہے ہیں، یہ مضمون ہے۔ ایک مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر جو لوط کی قوم ہے وہ بچائی جائے گی، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور لوط کی قوم کے ساتھ لوط کا خاندان بھی آ جاتا ہے، اس میں سے بھی پھر استثناء فرمایا مزید۔ کہاں تھا یہ؟ ہاں، الا امرأتہ، ہاں، انا منجوہم اجمعین الا علی لوط، لوط کی آل کا جہاں تک تعلق ہے وہ مستثنیٰ ہیں، ان کو تو ہم تمام تر کو نجات بخش دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ صرف خاندان کے چند لوگ نہیں تھے، اور بھی تھے اس قوم میں جو حضرت لوط کے ماننے والے تھے۔ اجمعین کا جیسا لفظ آتا ہے اس میں کچھ تعداد کے زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے، ہم تمام تر کو نجات بخش دیں گے، الا امرأتہ قدرنا، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ خوب جانچ لیا ہے۔ قدرنا کا ایک معنی ہے ہم نے مقدر کر دیا ہے، یہ تقدیر جاری فرما دی ہے، ایک معنی ہے قدرنا ہم نے خوب اچھی طرح اس بات کو جانچ لیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ تو ضرور پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، وہ کبھی بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ فلما جاء علی لوط المرسلون، ہاں اچھا یہاں سے اس رکوع تک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تلاوت کے بعد پھر ترجمہ شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء علی لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ہم نے یہ خوب اچھی طرح جانچ لیا تھا کہ وہ نوح کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب لوط کے پاس یہ باتیں پہنچانے کے لیے جو گزر چکی ہیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آئے. قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم تو کوئی اجنبی سے لوگ ہو، ہم تمہیں پہچانتے نہیں. اور دوسرے منکرون ان معنوں میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے چہروں پر کچھ عجیب سے آثار دیکھے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دیکھے تھے. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے جواب دیا فرشتوں نے کہ ہم تو وہ چیز تیرے پاس لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں، جس کے ہونے کے متعلق یہ لوگ ہمیشہ شک کیا کرتے تھے. یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو قوم کی پکڑ آنے والی تھی، مقدر تھی، تو جب ان کو بتاتا تھا تو یہ شک کرتے تھے. بس جن باتوں میں یہ شک کیا کرتے تھے وہ باتیں ہم تیرے پاس لائے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. یہ یہاں قالو کے بعد وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اسی مضمون کو آگے بڑھا رہا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تیرے پاس حق کے ساتھ لے کے آئے ہیں اور حق لے کر آئے ہیں. یہ دونوں معنی ہیں. ہم اپنے آنے میں سچے ہیں اور اس پیغام میں بھی سچے ہیں جو تیرے پاس لائے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ مزید اصرار کہ ہم یقیناً سچ کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، یہ یقین دہانی اس لیے کہ جو واقعہ ہونے والا ہے وہ دوسری صبح کو ہونے والا ہے. اس قطعیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ نکلو، ضرور نکلو، ہم سچ کہہ رہے ہیں. اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تاکہ ذہنی طور پر ان کو تیار کیا جائے کہ واقعتاً اس مکان کو چھوڑ کے چلے جائیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، پس رات کے ایک حصے میں اپنے اہل کو ساتھ لے کر چلے جاؤ. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. یعنی حضرت لوط کو یہ ہدایت ہے کہ ان سے آگے نہیں جانا، کیونکہ لوط ضمانت ہے امن کی، اور ان کے لیے بھی بڑا حوصلہ ہوگا جو آگے جا رہے ہیں، پیچھے لوط آ رہے ہیں.
ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون، اور کوئی تم میں سے مڑ کر بھی نہ دیکھے کہ پیچھے کیا رہ گیا ہے، اور اپنے مقصد کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے کہ ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم سیدھا آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ وامضوا حیث تؤمرون، اور جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، وامضوا اس سمت میں روانہ رہو۔ وامضوا میں نے چلو اس سمت میں، یا چلتے رہو اس سمت میں جہاں تمہیں پہنچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس پر یہ بات ظاہر فرما دی تھی پہلے ہی، یہ نہیں کہ فرشتوں نے اچانک آ کے بتایا ہے تو پتہ چلا ہے، یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو، اللہ فرماتا ہے ہم نے لوط کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ ان لوگوں کی جڑیں کاٹی جانے والی ہیں، ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ کس وقت؟ مصبحین، یعنی صبح ہوتے ہوئے، جب صبح طلوع ہو رہی ہوگی اس وقت یہ واقعہ ہونا ہے۔ یہ بات پہلی دفعہ فرشتوں سے نہیں پتہ چلی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت لوط کو اس صورتحال سے عموماً مطلع رکھا تھا کہ جب بھی پکڑ آئے گی اس طرح آئے گی۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمیشہ صبح کے وقت ہی یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ صبح ہوتے میں پکڑے جاتے ہیں نا، جو اب تک جو گزرا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کیا وہ امن میں ہیں اس بات سے کہ رات کو ہم کسی وقت سوتے میں ان کو پکڑ لیں، یا صبح ہوتے میں پکڑ لیں، یا قیلولہ کرتے ہوئے دن کو پکڑ لیں۔ اس لیے پکڑ کا کوئی وقت نہیں ہے، مگر بالعموم کیونکہ انبیاء کو رات کے وقت ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اس لیے پکڑ سے کچھ فاصلے پر جب تک نہ پہنچ جائیں اس وقت عذاب کا آنا خطرناک ہوتا ہے ان کے لیے بھی جو چھوڑ کے جا رہے ہوں۔ اس لیے عام طور پر پکڑ کا وقت کھلی مہلت دے کر پھر آتا ہے۔ رات کے پہلے حصے میں ہجرت کر نہیں سکتے کیونکہ وہ سامنے وہ سارے لوگ اس وقت جاگے ہوں، ابھی یا کوئی نہ کوئی لوگ جاگے پھر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ تو جب ڈیڈ آف دا نائٹ، یعنی عین وسط میں رات کے یا اس کے کچھ عرصے بعد ہجرت کی جائے تو اس حد سے، عذاب کی حد سے باہر نکلنے کے لیے کچھ عرصہ چاہیے، تو تباً وہ صبح کا وقت ہی بنتا ہے۔ کہاں تھا پھر؟ اب آگے ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے پاس، حضرت لوط کے پاس جب وہ مہمان پہنچ گئے تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے، یستبشرون کا مطلب ہے کسی چیز سے خوشی حاصل کرنا، اس واقعہ پر وہ بغلیں بجاتے خوش ہوتے ہوئے کہ ہمارے قابو آ گئے ہیں، اس بات پر وہ خوشیاں مناتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اہل المدینہ یعنی مدینہ والے لوگ۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، وہاں جا کر انہوں نے کوئی بھنگڑے ڈالے ہیں، کوئی بیہودہ حرکتیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت لوط نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میرے معزز مہمان ہیں، کچھ ان کا خیال کرو۔ ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے متعلق بدگوئی، بد کلامی، بدتمیزی کرنا مجھے ذلیل کرنے والی بات ہے۔ فلا تفضحون، بس مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ کیا ہم نے تمہیں بیرونی لوگوں کو کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان سے رابطہ رکھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ بیرونی قوموں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا،
اور اس کے باوجود ہم ان بیرونی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے تاکہ ہم اب حقدار ہیں کہ تمہیں سزا دیں. قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہ اگر ان کا پاس نہیں تو بیٹیاں تو بیرونی نہیں ہیں، بیٹیاں میری کھڑی ہیں، کچھ ان کا ہی لحاظ کرو. اگر تم نے کچھ کر گزرنا ہی ہے تو ایسی بیہودہ حرکتیں تو نہ کرو کہ جوان بیٹیاں کھڑی ہیں سامنے اور ان کے سامنے تم بدتمیزی کر رہے ہو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے تیری عمر کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ یہ اپنی مدہوشی میں بھٹک رہے ہیں. یہ جو فقرہ ہے اچانک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے لامرو کا. اور امرو کا میں خوشخبری آ گئی ساری کہ تم بچائے جاؤ گے، تمہیں کوئی فکر نہیں. تو بعض دفعہ قسم ایک خوشخبری کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وہ کیسے عمر گواہ ہو جائے گی اگر مری جانا ہو اس وقت. تو خدا تعالیٰ نے بتا دیا الہاماً کہ تو زندہ رہے گا. انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ تو اپنی مدہوشی میں ہمیشہ کی طرح بھٹک رہے ہیں، ان کا خیال نہ کر. فاخذتہم الصیحۃ، پس ان کو ایک گرجدار عذاب نے آ پکڑا. صیحہ عذاب کو کہتے ہیں، مگر ایسے آواز کو میرے نزدیک کیوں جی مومن صاحب، صیحہ میں آواز اور شور کا پہلو شامل ہے نا، دراصل تو وہی ہے. تو ایک گونجدار عذاب نے آ پکڑا. مشرقین، صبح سورج نکلنے کے وقت جب سورج نکل رہا تھا، اشراق ہو رہا تھا، یعنی سورج جب روشنی پھیلا رہا تھا، اس وقت ان کو عذاب نے آ لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اس عذاب میں یہ خصوصیت تھی کہ اس نے ان کے اوپر کی منزلوں کو نیچے کی بنا دیا اور تہ و بالا کر دیا، کیونکہ ان کے گناہ کا کردار یہ تھا کہ مضمون کو الٹا دیا تھا، انہوں نے فطرت کے تقاضوں کو الٹا دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ بھی جواباً ویسے ہی عذاب دیتا ہے جو اس کی نہایت متناسب سزا ہے اور ویسی ہی ہونی چاہیے. ہم نے پھر تمہاری بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر ایسے پتھر برسائے جو مٹی اور کنکر سے ملے ہوئے تھے، یعنی ایسے پتھر جو کنکر اور مٹی کی آپس میں ملنے کے نتیجے میں بنتے ہیں. بعض تو پتھر ہیں چٹانوں والے پتھر، وہ نہیں، بلکہ جیسا کہ عام طور پر بعض ساحلی چٹانوں میں ہوتا ہے کہ پتھر جن میں کنکریاں دبی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مل کر پھر آہستہ آہستہ جم جاتے ہیں. تو اس قسم کے پتھر برسائے جس میں مٹی اور کنکری ملے ہوئے تھے. اب یہ اس علاقے کی کچھ نشاندہی کرتی ہے آرکیولوجیکلی یہ بات، کہ کوئی ایسا چٹانوں والا علاقہ نہیں تھا جیسے بعض اور قوموں کے علاقے تھے جو پتھروں میں گھر بناتے تھے اور تراشتے تھے. یہ میدانی علاقوں کے رہنے والے تھے، مگر ایسے علاقوں کے جہاں کنکر مٹی مل جاتے ہیں اور بعض دفعہ تہ بتہ ہو کر وہ پتھروں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے روڑوں اور پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور فوراً ساتھ فرما دیا کہ اس میں آرکیالوجسٹ کے لیے بہت سے نشانات ہیں. متوسمین آرکیالوجسٹ کو کہتے ہیں جو آثار قدیمہ کا علم رکھتے ہیں اور آثار قدیمہ سے پہچان کر قدیم زمانے کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں. تو متوسمین کا لفظی ترجمہ اگر انگریزی میں ہے تو وہ آرکیالوجسٹ ہے، اور اردو میں کرنا ہو تو ماہرین آثار قدیمہ.
उनके लिए बहुत से निशान हैं। व इन्नहा लबसबीलिन मुकीम, और फिर मज़ीद निशानदही की। और पहला जो मैंने पहली बात की थी वो उनके जो सॉइल की तर्ज है वो उसकी निशानदेही फरमाई गई है, और दूसरी है कि वो ऐसे रस्तों पर हैं जो चलते फिर रास्ते मुअय्यन नेशनल रास्ते हैं जिनमें कौमें सफ़र करती रहती हैं। तो उस इलाके में जहाँ इस किस्म की मिट्टी हो वहीं इनको मदफून पाओगे। इसलिए आर्कियोलॉजी की तरफ मैं जमात को बार बार तवज्जो दिलाता हूँ, और बाज़ दफ़ा कई लड़के मुझे आके कहते भी हैं कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे। तो उनको कुरानी नुक्ता निगाह से जो निशानात हैं उन पर काम करके पुरानी कौमों की तारीख़ का खोज लगाना चाहिए। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमोमिनीन। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो बहुत से निशान हैं और मोमिनों के लिए एक। ये क्या वजह है? इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमोमिनीन, इसमें मोमिनों के लिए एक निशान है। क्यों जनाब? सो आफ्ताब साहब तुसी कुछ मठे हुए हो, की गल है? हैं? ना तुहाडी कुड़ी बोलदी है ना तुसी बोलदे हो, की गल है? क्यों जी, कोई जवाब दें। जो मुतवस्सिमीन हैं वो खुद अपनी अकल से जो खोज लगाते हैं उनको कई किस्म के निशानात मिलते हैं, एक नहीं मिलता। कोई इस तरफ ले जा रहा है, कोई उस तरफ ले जा रहा है, और बहुत से ऐसे इम्कानात उनके सामने उभरते रहते हैं कि ये भी हुआ हो सकता है, ये हुआ हो सकता है, ये हुआ हो। लेकिन जो मोमिन है वो जब इन आसार को देखता है तो सिवाय एक के और कोई निशान उसके दिमाग पर कब्जा नहीं करता कि इसमें इबरत है, और अल्लाह ताला की पकड़ लाजिमन उन कौमों को हलाक कर दिया करती है जो उसके मुकाबले पर सर उठाते हैं। तो वो आयतन से मुराद बहुत बड़ा निशान है, इबरत का निशान है जो उन्हें खुदा के हुजूर सरबसजूद होने पर आमादा करता है। और मुतवस्सिमीन के तो वैसे इल्मी निशान कई किस्म के छोटे मोटे वो उनके सामने उभरते ही रहते हैं। व इन काना अस्हाबुल ऐकते लज़ालिमीन, और यकीनन जंगल के रहने वाले जालिम लोग थे। ऐका से मुराद बन भी है, और ऐका से मुराद ऐसा इलाका भी है जहाँ कसरत से दरख्त हों और घने जंगल हों। तो जंगल के रहने वाले से मुराद हो सकता है ऐसे इलाकों के रहने वाले जहाँ सरसब्जी जो सरसब्ज हों और घने दरख्तों के झुरमुट हों। ये इलाका इस इलाके से मुख्तलिफ है जहाँ कंकरियाँ मिलती हैं, मिट्टी मिली कंकरियों के पत्थर बने हुए मिलते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक जो उसका फीचर है आर्कियोलॉजिकल उस टेरेन का, उस इलाके का, वो बयान फरमाकर अब दूसरे फीचर की तरफ खुदा मुंतकिल हो रहा है। यहाँ वही कौमें बयान हो रही हैं जिनके साथ उनके इलाके की कुछ पहचान साथ बयान की जा रही है। वो भी जालिम लोग थे। फ़ंतक़मना मिनहुम व इन्नहुमा लबिइमाम मुबीन, उनसे भी हमने इंतकाम लिया, और ये दोनों कौमें आपको नेशनल हाईवेज़ पे मिलेंगी, वो भी और ये भी। अब वो पहचानता जाए आदमी, सफ़र करे ना उन नेशनल हाईवेज़ का। तो जहाँ तक अहमदी आर्कियोलॉजिस्ट का ताल्लुक़ है, उनको हिस्ट्री के लिहाज से हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का मुतालिया करना होगा। ये देखना होगा कि कौन कौन से रास्ते हैं जिन पर तिजारती काफ़िले चला करते थे, जो इस्टेब्लिश थे, कहाँ से कहाँ तक वो चलते थे। फिर उनकी टेरेन का मुतालिया करना, फिर वहाँ तयीन करना कि यहाँ हज़रत लूत की कौम आबाद होगी, यहाँ ऐका वाले होंगे, यहाँ असहाबुल हिज्र होंगे जो इस सूरत का उन्वान है। अब उनका जिक्र इसके बाद आना चाहिए। वलक़द कज़्ज़ब असहाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और यकीनन
اصحاب ہجر نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ اصحاب ہجر سے مراد ہے وہ پتھر والے لوگ جن کے ہاں چٹانی علاقے تھے اور پتھروں سے وہ اپنے قلعوں اپنے شہروں کی فصیلیں بنایا کرتے تھے۔ اور واقعتاً اصحاب الحجر ویسی قومیں ہیں جن کے نشان ابھی تک ملتے ہیں، جنہوں نے پتھروں سے اپنے شہر کی چار دیواریاں بنائیں اور بڑی بڑی وسیع فصیلیں تیار کیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو بھی اپنے نشان عطا فرمائے، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے اعراض کرنے والے ثابت ہوئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، آمنین امن کی حالت میں یا امن کی خاطر، امن میں آتے ہوئے ہر قسم کے خطرات سے مضبوط پہاڑی چٹانوں میں گھر تراش کر رہنے والے لوگ تھے، یا ایسے امن کی حالت میں بستے تھے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مزے سے آرام سے بڑے بڑے شاندار پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے گھر بنا کر رہا کرتے تھے۔ یورپ میں سے اکثر پر یہی نقشہ صادق آتا ہے، ان پہاڑی علاقوں میں چٹانوں میں بہت خوب گھر تراش کر ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اب تو دوسری دنیا میں بھی مری میں چلے جائیں یا دوسرے علاقوں میں تو رواج وہاں بھی شروع ہو گیا، مگر زیادہ تر یورپ میں چٹانوں کو تراش کر گھر بنانے کا رجحان، بڑے بڑے قلعے چٹانوں اور پہاڑوں میں بنانے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا تھا۔ فرمایا آمنین، انہوں نے امن کی خاطر بنائے تھے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی ایک گرجدار عذاب نے صبح ہوتے میں پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ بھی وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں ان کی محنت کی کوئی کمائی ان کے کام نہ آئی۔ ما اغنا عنہم، اس عذاب سے بچانے میں کام نہ آئی، یعنی پہاڑ تو بڑے بڑے چٹانوں کے گھر تھے، بڑے بڑے مضبوط، اس میں بھی خدا کی پکڑ نے ان کو آ لیا اور ان کے پہاڑوں کے مضبوط گھر ان کو بچا نہ سکے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، جو کچھ بھی ہم نے آسمانوں میں سے پیدا فرمایا ہے، والارض، اور زمین سے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، نفی نافیہ ہے ما یہاں، جو نہیں، کیونکہ آگے ہے الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے حق کے سوا پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، پس تو ان سے، یا ان سے کے لفظ نہیں آیا، فاصفح الصفح الجمیل، تو بہت ہی خوبصورت درگزر سے کام لے۔ درگزر میں کسی قوم کا ذکر نہیں، وہ قومیں تو آئیں اور گزر گئیں، اپنے اپنے مدفنوں تک جا پہنچیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے درگزر کی تلقین فرمائی جا رہی ہے جو کسی شخص سے واحد سے نہیں بلکہ ہر اس حالت سے درگزر ہے جو غیر اللہ میں پائی جاتی ہے، اور اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ مراد ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، ان کی باتوں اور دل آزاریوں سے بھی جو اگر وہ کرتے ہوں، اور ان کی خوبصورتیاں اور دلکشیوں سے بھی، ہر چیز سے صرف نظر کرو، کیونکہ ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں، یہ عارضی بے معنی باتیں ہیں، بس تم ایک عزت کے ساتھ ایک حسین اعتراض کرتے ہوئے ان لوگوں سے، ان کی حالتوں سے اپنی زندگی بسر کرو۔ اور کس طرح، اور نتیجہ یہ بتایا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
تو یقیناً تیرا رب بہت بڑا خلاق ہے، حیرت انگیز تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس سے بڑھ کر خدا کی حیرت انگیز عظیم تخلیق کا کیا نشان ہو سکتا ہے کہ اس نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا فرمائی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سبع من المثانی سے مراد 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں، تو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جائیں گی، ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی یا دہرائی جاتی ہیں، وہ عطا کی ہیں جو بہت عظیم تخلیق کا نشان ہے۔ اب یہاں یہ بحث اٹھ سکتی ہے کہ کیا قرآن اور سورہ فاتحہ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق ہیں۔ یہاں لفظ خلاق جو اس سے پہلے آیا ہے یہ ایک قسم کی خلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر خلق 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جیسا کہ زمین و آسمان کا وجود کوئی نہیں تھا اور اسے بنا دیا گیا اور اس میں پھر آگے تخلیق کے مختلف عمل جاری فرما دیے گئے۔ ایک تخلیق ہے اپنے معانی کو، اپنے ارادے کو ایک ایسی صورت میں ڈھالنا کہ وہ انسان کی سمجھ میں بھی آ سکے، پس مضمون کو لفظوں میں ڈھالنے کو بھی تخلیق کہتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو اس دلیل کے طور پر استعمال کرنا اور اس جھگڑے کو لمبا کرنا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں دفن ہو جانا چاہیے تھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، یہ بالکل ناجائز حرکت اور نامناسب حرکت ہو گئی۔ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی جو سنت پیش فرمائی ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور جو لفظوں کی عدل بدل ان کی مناسب جگہوں سے جو بہت ہی خوبصورت ایک مضمون کی تخلیق ہوتی ہے، وہ مضمون خواہ ہمیشہ سے ہو، اس کو اس طرح خوبصورت لفظوں میں اور متناسب لفظوں میں ان کی متناسب جگہوں پر رکھ کر ڈھالنا کہ بیک وقت بے شمار معانی اس سے نکل سکتے ہوں، یہ صنائی ہے جس کو تخلیق بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر صنعت ایک قسم کی تخلیق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، جب یہ اتنی عظیم دولت تجھے میسر آ گئی ہے، خدا کے کلام کی وہ حسین دولت جسے بہت ہی خوبصورت صورت میں ڈھال کر اس نے تیرے سامنے رکھا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، تو پہلا معنی صفِ جمیل کا یہ نکلا کہ صفِ جمیل ہوتا ہی تب ہے جب اپنے پاس کچھ ہونے کا احساس ہو اور اپنے پاس بہتر ہونے کا احساس ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو فطرتاً انسان کے لیے صفِ جمیل اختیار کرنا ممکن نہیں۔ صفا تو ممکن ہے درگزر، ایک آدمی بے اختیار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، دوسرے کے پاس ہے، خواہ وہ کوڑے، خواہ وہ جلے، خواہ وہ وویلا کرے، خواہ صبر کر کے چپ کر کے گزر جائے شرافت کے ساتھ۔ یہ صفا تو ہے مگر صفِ جمیل نہیں۔ صفِ جمیل اس شخص کا صفا ہے، اس شخص کا اعراض ہے جس کے پاس اس سے بہت بہتر ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو مسکراتا ہو وہاں سے گزرے گا بغیر اس بجائے کے کہ اس کے دل میں کوئی چیز جل رہی ہو، اسے کوئی تکلیف دے رہی ہو بات کہ ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں۔ تو فرمایا فلا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان کو جو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کی طرف دیکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور جو وہ کھو بیٹھے ہیں اس پر غم کی بھی کوئی ضرورت نہیں، نہ ان کی مثبت اقدار کی کوئی قیمت ہے، نہ ان کی منفی اقدار کی کوئی قیمت ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں اپنا جو پر ہے شفقت کا وہ مومنوں پر جھکا دو، ان سے درگزر نہیں کرنی، ان سے صفِ جمیل ان معنوں میں کہ اعراض نظر کر لے یہ نہیں ہوگا۔ جو دوسرے ہیں ان کی نہ اچھی چیزوں کی
پرواہ کرو کوڑی کی بھی، نہ ان کی بدیوں کے لیے خام خواہ اپنے نفس کو ہلاک کرو، ان سے شریفانہ برتانا بتاؤ، ایک اچھا حسین اعراض نظر کرتے ہوئے ان سے گزر جاؤ۔ جہاں تک مومن کا تعلق ہے، اپنا پورا رحمت کا پر ان پر جھکا دے، ان کو اپنے سائے تلے لے لے۔ لیکن یہ متنبع کرتے ہوئے کہ تم پر یہ خدا کی جو رحمت جھکی ہے، تمہیں اپنے پناہ ملی ہے، یاد رکھنا انی انا النذیر المبین، کہ پہلے سارے انذار کے واقعات گزر چکے ہیں۔ ان میں سے بھی تو وہ لوگ تھے جن پر خدا کے فرمان کے مطابق ان کے نبیوں نے رحمت کے پر جھکائے تھے۔ انہی میں سے نکلے وہ لوگ جو پھر انذار کا نشانہ بنے اور کئی قسم کے عذابوں نے ان کو آ پکڑا۔ تو تم اس سے مستثنا نہیں ہو، یہ متنبع کر دو کہ رحمت، اس سے بڑی رحمت کسی پر نہیں ہوئی کہ محمد رسول اللہ جیسے نبی نے ان کو اپنے شفقت کے سائے میں لیا ہو۔ مگر ڈرانا لازم ہے، کما انزلنا علی المقتسمین، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم سلوک کرتے آئے ہیں گروہوں میں بٹ جانے والوں سے، تم اگر گروہوں میں بٹو گے تو تم سے بھی ویسا ہی سلوک ہوگا۔ اور اب مضمون مسلمانوں کی طرف پھر گیا ہے، کیونکہ مومنوں سے شفقت کرنی تھی، مومنوں ہی کو ڈرانا تھا، یعنی مستقبل کی باتیں اب اس حوالے سے بیان ہو رہی ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین، اب ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مومنوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا تھا۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس انذار سے ان کو متنبع فرما رہے ہیں، وہ انذار مسلمانوں کے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ ایسا زمانہ لازماً آئے گا کہ جب پہلے مختصمین کی طرح جو گروہوں میں بٹ گئے تھے تم بھی بٹ جاؤ گے، اور ایسے ہو جاؤ گے الذین جعلوا القرآن عضین، کہ تم قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لو گے، کوئی قرآن کے ایک معنی کو پکڑ بیٹھے گا، کوئی دوسرے معنی کو پکڑ بیٹھے گا۔ اگرچہ بظاہر ایک کتاب ہوگی، مگر اس ایک کتاب کے ہوتے ہوئے اس کے مضامین کو تفریق کے لیے استعمال کرو گے بجائے اکٹھے ہونے کے لیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب دیکھیں یہ جو پیشگوئی ہے یہ ماضی پر آ ہی نہیں سکتی۔ تیرے رب کی قسم، کیونکہ تیری کتاب سے یہ سلوک ہوگا۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، اس بات سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے کھول کر ان کے سامنے بیان کر دے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض فرما۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جہاں تک تمسخر اڑانے والوں کا تعلق ہے ہم ان کی طرف سے تیرے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یعنی ان لوگوں سے ہم تجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے جو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، بس ضرور وہ جان لیں گے اپنے بد نتائج کو، اس شرک کے بد نتائج کو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے سینے میں تنگی محسوس فرماتا ہے اس بات سے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس اپنے رب کی حمد کے گیت گا۔ وَقُم، تسبیح کرتے ہوئے اپنے رب کی حمد کے گیت گا۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت پر قائم رہ یہاں تک کہ موت تجھ تک آ پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی وقت بھی ختم ہو گیا، رکو بھی ٹھیک ہے۔